رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوئے۔ پہلے آسمان پر جب آپ جلوہ افروز ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسے سلام کہو، یہ آدم علیہ السلام ہے۔ وہی آدم علیہ السلام جو مسجد اقصی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ پہلی آسمان پر بھی آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے سلام کہا، انہوں نے مجھے مرحبا بن نبی صالح و ابن صالح کے ساتھ مرحبا کہا۔ آدم علیہ السلام کے دائیں جانب بھی کچھ چیزیں تھیں اور بائیں جانب بھی کچھ چیزیں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھ کے مسکراتے ہیں، بائیں جانب دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں، دائیں طرف آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں ہیں، جو نیکوکار ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جن کو اللہ رب العالمین جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ آدم علیہ السلام اپنی جنتی اولاد کی روحوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، یعنی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے میری اتنی کثیر تعداد میں اولاد کو جنت عطا فرمایا ہے۔ جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو اس میں کافر، فاسق، فاجر، بے دین، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، جو کہ جہنمی ہوں گے، انہیں جہنم میں جانا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی جہنمی اولاد کو دیکھ کر، ان کے روحوں کو دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، چونکہ باپ ہے، باپ کی شفقت جو ہے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ تمام جنت میں جائیں، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ حکمت اور منشا یہی ہے، اس میں بعض جنتی ہوں گے تو بعض جہنمی ہوں گے، یہ اللہ رب العالمین کا نظام کائنات ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی جہنمی اولاد کے روحوں کو دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں۔ یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ والدین کو ان کی اولاد کے اعمال سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ والدین اپنے نیکوکار اولاد کی عمل سے قبر کے اندر خوش ہوتے ہیں، اور بدکار اولاد کی بدعملی سے قبر کے اندر غمزدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ایسے اعمال کرے، ایسے نیک کام کرے تاکہ اس کے والدین قبروں میں جا کے اپنے اولاد کے نیک عمل سے آرام پائیں، راحت پائیں، سکون حاصل کریں، انہیں تکلیف نہ ہو۔ اس لیے کہ اولاد کا جو نیک عمل ہوتا ہے اس کا ایک ثواب ماں باپ کو بھی ملتا ہے۔ نماز بیٹا پڑھتا ہے، ثواب اللہ رب العالمین باپ کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تلاوت بیٹا کرتا ہے، اللہ ثواب ماں باپ کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ روزہ بیٹا رکھتا ہے، ثواب اللہ رب العالمین ماں باپ کو بھی دیتا ہے، چونکہ وہ اس کے اصل ہیں۔ رب ذوالجلال اولاد کے عمل کا ثواب والدین کو عطا فرما دیتا ہے۔ جب اولاد نیکی کے کام میں مشغول ہو جائے، یقیناً یہ ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج ہو کر والدین کے لیے قبر میں باعث رحمت اور راحت ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہر اولاد کو چاہیے کہ نیک عمل سر انجام دے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے آسمان اول کے عجائب و غرائب دکھائے، میں نے وہاں کی عجیب اور غریب چیزیں ملاحظہ کی۔